ڈسکس ہوتی رہی ہے کہ 6 ستمبر کیا ہے. تو آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 6 ستمبر یوم دفاع کے طور پر پاکستان میں منایا جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اصل کہانی یہ ہے کہ بھارت نے 1965 میں رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کر دیا، اور انہوں نے یہ سوچ کر حملہ کیا کہ ہم یہاں سے باغا بارڈر سے نکلیں گے، لاہور جائیں گے، لاہور جا کے جناب وہاں ہم نے ناشتہ کرنا. لیکن اس کو بھارت کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ ہم کس قوم کو للکار رہے ہیں. انہوں نے حملہ کر دیا، لیکن پہلا سامنا ان کو کرنا پڑا PRB نہر پہ، جہاں میجر عزیز بھٹی شہید وہ چٹان پر کھڑے رہے. تو دشمن کو روکا، باقاعدہ اعلان ہو گیا کہ جنگ شروع ہو گئی، پاک بھارت جنگ شروع ہو گئی. ادھر جنگ شروع ہوئی ہے، ادھر صبح پاکستانیوں کو پتہ چلا ہے کہ جنگ شروع ہو گئی، اور پاکستانی بارڈر کی طرف جانا شروع ہو گیا. مرد، خواتین، جوان سارے جا کہ بھارت نے جنگ شروع کی ہے، دیکھ لیتے ہیں. ایک لیے وہ شروع ہوا. اس کے بعد سیالکوٹ کے سیکٹر میں ٹوئنٹا کے مقام پر دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا حملہ بھارت نے اس مال میں کیا. ٹینک کے ٹینک آ رہے ہیں، دیکھو ابھی اتنے ٹینک آ رہے ہیں. تو آگے سے کہتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ لوگوں نے اپنے جسموں کے ساتھ بم باندھ لی اور ٹینکوں کے نیچے لیٹ گئے. بم پھٹا، ٹینک پھٹ گیا، بم پھٹا، ٹینک پھٹ گیا. وہاں سے منہ کی کھانی پڑی ہے بھارتیوں کو. تو وہاں سے جب انہوں نے پتہ چلا کہ یار یہ تو یہاں سے بھی جیت گئے ہیں، پاکستان نے دفاع کیا ہے، بڑا اچھا دفاع کیا ہے. اس کے بعد آپ آ جاتے ہیں، جیسا آپ کو پتہ ہے ایک بری فوج ہوتی ہے، ایک بحری فوج ہوتی ہے، ایک ہوائی فوج ہوتی ہے. اب ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ہوائی فوج کے کارنامے کیا ہیں. ہمارے جو پائلٹ تھے ان میں مشہور ہیں MM عالم. MM عالم نے 1 منٹ میں 40 سیکنڈوں میں دشمن کے 4 طیارے گرا دیے. اب دیکھیں کتنے کلومیٹر تیز ہوتے ہیں وہ طیارے. جنگی جہاز آ رہے ہیں وہ فائر کرنے کے لیے. آگے سے جناب MM عالم اڑا ہے تو اس نے اپنے اس طیارے سے 4 طیارے مار گرائے ہیں. ادھر سے حملہ کیا، ان کے گئے ہیں جہاں ان کے طیارے کھڑے ہیں وہاں جا کے حملہ کیا اور ان کے کھڑے جنگی جہازوں کو تباہ برباد کر دیا. اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو سرخرو کیا، فتح دی، دشمن گھبرا گیا. اگر سمندر کی بات کریں وہاں بھی پاکستان نے 1 انچ بھی دشمن کو آگے نہیں بنا دیا. تو وہ جو جنگ 1965 میں ہوئی، جہاز اڑ رہے ہیں لاہور میں، جہاز گر رہے ہیں اور لوگ چھتوں پہ کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ کاٹا، وہ کاٹا، وہ کاٹا. وہ کاٹا وہ یہ ہوتا ہے کہ پتنگیں اڑاتے تھے لوگ، اور جس کی پتنگ کاٹ جاتی تھی اسے کہتے تھے وہ کاٹا. آپ دشمن کے جہاز آ کے چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں نا، لوری چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، جہاز پاکستانی بھی جہاز چل رہے ہیں، جنگی جہاز وہ بھی آ رہے ہیں جا رہے ہیں. ادھر جہاز گرا بھارتیوں کو، ادھر کہا وہ کاٹا، وہ کاٹا. کوئی ڈر ہی نہیں ہے مسلمانوں کو، کوئی خوف ہی نہیں ہے. جنگ لگی ہوئی ہے، توپیں گرج رہی ہیں، جہاز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن لوگ خوش. اب کیوں ایسا ہے؟ اسلام میں جہاد فی سبیل اللہ کا تصور ہے کہ اللہ کے راستے میں جو جنگ کرتا ہوا ملکی سلامتی کے لیے جنگ کرتا ہوا، لڑتا ہوا، جو اللہ کے راستے میں چلا جاتا ہے اسے شہید کہتے ہیں. اور شہید بغیر حساب کے جنت میں، شہید بغیر حساب کے جنت میں، یہی نام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا ہوا ہے. آپ بھائی مسلمان تو ڈرتے ڈرتے کوئی مسلمان تو چاہتے ہیں کہ آئے دشمن لڑے ہم، کیونکہ لڑیں گے تو پھر ہی شہادت کا درجہ ملے گا. جہاد فی سبیل اللہ کی وجہ سے یہ جذبہ ہے، اور یہ جذبہ ہونا بھی چاہیے. اب آگے بات یوم دفاع کی. ہم ہر سال یوم دفاع کیوں مناتے ہیں؟ بیٹا اس لیے مناتے ہیں کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمارا ملک ہے، ہم اس میں آزاد بیٹھے ہیں، ہمیں آزادی
ملی ہے، انعام کے طور پر ملی ہے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں. اب اس آزادی کو ہم نے قائم رکھنا ہے. اس کو قائم رکھنے کے لیے سب سے پہلا کردار ادا کرتی ہے پاکستان کی فوج. سرحدوں پہ فوج آ گئی ہے، پہرا دے رہے، ہم آرام سے سوئے ہوئے. فوج دفاع کرتی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2019-20 میں بالا کوٹ پر حملہ کر دیا بھارت نے. انہوں نے میزائل کوٹ کے جہاز آئے ہیں، بالا کوٹ پر میزائل پھینکا ہے، واپس چلے گئے. پھر پاکستانیوں نے ان کے جہاز گرائے ہیں، 2 جہاز گرائے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ابھی نندن ان کا پائلٹ، بھارت کا پائلٹ، اس کو پکڑا ہے لوگوں نے، پکڑ کے یہاں لے کے آئے، اس کو چائے پلائی ہے. خیر سکاتی کے طور پر ادھر بھیج دیا کہ ہم آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم آپ سے کمزور نہیں ہیں، ہم آپ سے طاقتور ہیں. اور دکھایا ہے پاکستان کی فوج نے، دشمن کو بتایا ہے، دکھایا ہے کہ دیکھو اگر آپ نے ایک میزائل تھوڑا سا داغا ہے، ہم نے آپ کے 2 جہاز گرائے ہیں، پائلٹ کو گرایا ہے، اب وہ ضرورت نہیں کریں گے. اس لیے یہ جو جلوہ جہاد کا ہے، یہ پاکستان فوج کی جو مہارت ہے، یہ پاکستان فوج کی یہ جو قابلیت ہے، ہمیں اس پر فخر ہے. اب فخر کرنا بھی چاہیے، ہمیں اس فوج کو سپورٹ بیک بھی کرنا چاہیے کہ فوج ہے تو ہمارا ملک محفوظ حالت میں ہے. اب دیکھیں دنیا میں اگر ہم غور کریں، دیکھیں دشمن پہلے فوج پر وار کرتا ہے، ثقافت پر وار کرتا ہے. تو ثقافت میں خرابی پیدا کی، اس کے بعد فوج میں خرابی پیدا کی، عوام کو فوج کے خلاف اکسایا، عوام بدقسمتی سے فوج کے خلاف ہو گئی، فوج کمزور ہوئی، دشمن نے حملہ کیا، بیڑا غرق ہو گیا. تنگی میں آیا ایران، عراق کو ملیا میٹ کر دیا، لیبیا کو ختم کر دیا، دیش کو مضبوط کر دیا. یہی وجہ ہے کہ جب تک فوج قائم رہی ہے، مضبوط رہی ہے، ملک قائم ہے. فوج کمزور ہو جائے گی، ملک قائم نہیں رہے گا. تو اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے، اس آزادی کو آپ کو بتانے کے لیے ہر سال 6 ستمبر یوم دفاع کے طور پر منایا جاتا ہے. ہم ہر سال آپ کو بتاتے ہیں. تو اس طرح اس دفعہ بھی اسی حوالے سے 6 ستمبر کا پروگرام کلاسوں میں ہو رہا ہے، اسکولوں میں ہو رہا ہے، گلیوں بازاروں میں ہو رہا ہے. میں نے بھی اپنا فرض سمجھا کہ دیکھو بیٹا آپ کو بتائیں آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، غلامی سے بڑھ کر دنیا میں آزادی ہوئی ہے. آپ اس نعمت کا مزہ ہم نے اٹھانا ہے. اس نعمت کو قائم رکھنے کے لیے کچھ ذمہ داریاں ہماری ہیں، کچھ حقوق آپ کے ہیں، آپ کو دینے ہیں. کچھ ذمہ داری ملکی لیول پر ہے، کچھ گھریلو لیول پر ہے، کچھ اسکول کے لیول پر ہے، کچھ معاشرے میں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم ان ذمہ داریوں سے علیحدہ ہو جائیں گے، ہم اپنے حصے کا کام کر دیں گے تو ملک پاکستان محفوظ ہے. یہاں میں یہ ذکر کرتا چلوں کہ پاکستان ایک پہلا اسلامی ایٹمی ملک ہے جس کے پاس ایٹم بم ہے. اب دشمن کو یہ بھی چلتا ہے کہ کس طرح ایٹم بم والا پروگرام رول بیک کیا جائے کہ ان کو مفلوج کر دیں، ایٹم بم چلانے کے قابل ہی نہ رہیں. اسرائیل نے کوشش کی، بھارت نے مل کے کوشش کی پاکستان کے کوٹہ پر حملہ کرنے کی، لیکن یہی فوج ہے جس نے بڑے اچھے طریقے سے دفاع کیا، محفوظ کیا، اور الحمدللہ دنیا میں بول بالا ہو رہا ہے پاکستان. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، مشرق میں تو پاکستان ہی آتا ہے، ہمارا یہ ماننا ہے. اور علماء بھی کہتے ہیں، ہمارے ماہرین بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے کہ پاکستان ہی مشرق میں ہے. مشرق میں پاکستان کو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کا قلعہ بھی بنایا، محفوظ بھی رکھا ہے، اور ایک محفوظ فوج بھی دی ہے. اور آپ جیسے فوج سے مدد کرنے والے، کام کرنے والے طلباء نہیں ہیں، لوگ نہیں ہیں. بیٹا یہ مقصد ذہن میں رکھیں کہ ہماری آزادی کو بحال رکھنے کے لیے، ہماری آزادی کو، ہمارے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے میرا کردار بھی ہے، اتنا کردار آپ کا بھی ہے. آپ کو تعلیم کی افادیت بتانا، فوج کی صلاحیت بتانا، اور حکومت کے ساتھ مل کے چلنا بتانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اصول و قانون پر چلنا، والدین اساتذہ کی بات ماننا، اور جو اچھا ہے اس کو پکڑنا، غلط کو چھوڑنا، یہ بیٹا آپ کی ذمہ داری ہے. اسی طرح پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ہم پاکستان کے لیے جو کریں. میں پڑھاتا ہوں اپنی تنخواہ کے لیے، لیکن میرے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ان بچوں کو میں نے تیار کرنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے. بڑے ہو کے آپ نے یہ اس ملک کی بات سنبھالی ہے، آپ نے اپنے خاندان کا سہارا بننا ہے.
تو یہ فرض ہم پورا کرتے ہیں، آپ اپنا فرض پورا کریں گے۔ تو آج ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے قانون ہم دھن کی باتیں بھی کرانی پڑے تو ہم پیچھے نہیں رہیں گے۔ سارے لوگ وعدہ کرتے ہیں جی ہم جو کریں گے اپنے ملک پاکستان کے لیے کریں گے۔ فوج میں بچوں سے پوچھے سب سے زیادہ بچے کہتے ہیں میں فوج میں جانا ہے، فوج میں جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جذبہ ہے کہ فوج میں جانے کے دشمن کو ماریں گے، رٹیں گے، اس کے بعد پھر اللہ انعام دیتا ہے۔ تو بیٹا آپ اپنے وطن پاکستان کے لیے اپنی تعلیم کو بہتر کریں، اپنے عزیزوں کا میں اپنے والدین کو، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں یہ بات پھیلائیں کہ دیکھیں ملک مضبوط تب ہے جب جوان صراط مستقیم میں ہیں اور فوج ہماری بارڈر پہ اپنی حفاظت پر تعینات ہے تو ان کا امن محفوظ ہے۔ یہ وعدہ ہے جی، نعرہ ہو جائے ذرا سا تگڑا سا پاکستان